السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ 12 ربیع الاول کی مبارک ساعتوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ 12 ربیع الاول اس لحاظ سے بھی مختلف ہے جو فرانس میں گستاخانہ عمل ہوا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ بھی ہے۔ پاکستان میں جو مسلمان ہیں، بارہا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی مصنوعات پہ پابندی لگائی جائے اور پاکستان جو اپنے سفارتی تعلقات ہیں فرانس کے ساتھ ان پہ بھی غور کرے۔ حکومت وقت اس سے متعلق کیا فیصلہ لیتی ہے، یقینی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک پریس بریف دی، نیوز کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا جو 27 فروری 2019 کا انسیڈنٹ تھا پلوامہ اٹیک کے بعد، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دن کی روشنی میں دیا۔ نظامی صاحب، جنرل صاحب نے ایک اور بات بھی کلیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ کل جو بیان دیا گیا، یقینی طور پہ وہ ایاز صادق صاحب کے بیان کی بات کر رہے تھے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج جو انڈین میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے ایاز صادق صاحب کے بیان کو لے کے، اور انڈین میڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایکس اسپیکر آف دی اسمبلی اور آن دا فلور آف دی ہاؤس انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی۔ نظامی صاحب، 3-4 ہفتے پچھلا اگر سیکوینس دیکھیں نون لیگ کا، گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب کا خطاب، پھر جو مزار قائد میں ہوا اس کو لے کے، اینڈ دین ایاز صادق صاحب کا یہ بیان، یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نون لیگ یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے یا بوکھلاہٹ میں کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایسے معاملے بوکھلاہٹ تو نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے یہ، اس قسم کی بات کرنا، اور وہ بھی ایک پاکستان کے ایک ذمہ دار سیاستدان کی طرف سے ایسی بات کیا جانا، اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ تو ہونا ہوا۔ تو اس کی نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بیان دینے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ کیا آپ کو کوشش تھی جو کر رہے تھے آپ کرنے کی کہ پاکستان کے موقف کو کمزور کیا جائے؟ یہی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ افسوسناک ہمارا جو کچھ ہوا ہے۔ جی، ہمایوں صاحب سے بھی اس پہ نظامی صاحب جان لیتے ہیں۔ آج جو وزراء ہیں وہ بھی خاصے برہم دکھائی دیے ہیں۔ شبلی فراز صاحب بھی، فواد چودھری صاحب بھی، DGISPR نے بھی آج وضاحت کی ہے۔ ہمایوں صاحب، آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایاز صادق صاحب جیسا شخص اس طرح کا بیان دیتا ہے، یہ کوئی نون لیگ کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ میرا خیال کو ڈانٹ پڑی ہوگی اوپر سے، ایک دم بول پڑے ہیں ایاز صادق صاحب، لیکن ضرورت سے زیادہ بول گئے اور بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ دیکھیے، جو الیکشن سے پہلے یہ اٹیک ہوا بالا کوٹ میں، جو سو کالڈ مدرسے میں، ایک جنگل میں وہ 4-5 بم گرا گئے، اور اس کے بعد اگلے دن پاکستان کے اندر جہازوں نے گھسنے کی کوشش کی۔ جو ہوا سو ہوا۔ نہ صرف ہم نے ان کے جہاز مار گرائے بلکہ انہوں نے اپنے ہی مار گرائے ہیلی کاپٹرز، اور بٹ جو ٹوٹل کنٹرول ہے اس وقت، یہ آٹوکریسی جو آئی ہوئی ہے انڈیا میں، اور میڈیا کو بہت بڑے طبقے کو کنٹرول کیا ہوا، انہوں نے بالکل ہی کوئی اور رنگ پیش کر دیا۔ I think it was a good gesture on the part of the Prime Minister. 100% obviously the security establishment پاکستان کی اس فیور میں تھی۔ اس وقت انڈیا کی میڈیا نے رنگ دیا تھا کہ جی ہاں یہ پاکستان نے تو ڈر کے کر دیا، اور میری تو سمجھ سے باہر ہے جی کہ سیاست تو ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایاز صادق کو پتہ نہیں کیا ہوا، پچھلے 20 ستمبر سے پتہ نہیں اس ملک میں، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ لیڈر جو سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی پرووک کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ اداروں کو، اور ڈیمیج کر رہے ہیں، اور بیچ میں ڈسنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ڈینجرس چیزیں ہیں۔ آرٹیکل 6 تو ان چیزوں کے لیے بننا چاہیے
کہ وہ ادارے جو پاکستان کو اندرونی بیرونی تحفظ کرتے ہیں, جو پورا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ان کے ہاتھ میں ہے, جنہوں نے ایک دنیا نے جب مانا کہ انہوں نے اچھا جواب دیا انڈیا کو, اس کو آپ نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے جی. میں عارف صاحب آپ بتائیے, کم از کم جب میں پڑھائی سے واپس آیا اس کو 32 سال ہو چکے ہیں. آپ سے ہر وقت ملنا جلنا رہتا ہے. کبھی آپ نے ایسے حالات واقعات دیکھے؟ ہاں, کچھ انہونی سی چیزیں جو ہوئی ہے. بہرحال اس کا تو مطلب واضح ہے کہ ایاز صادق صاحب یا تو اپنی حالات کی روح میں بہہ گئے, یا وہ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیان دانستہ طور پہ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو جو 5th کالمسٹ ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھارت کے اگر کوئی ممکنہ اٹیک یا اس قسم کی چیز ہو خدا نخواستہ, تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے. اور تو اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو بھی حالات ہوں, پاکستان اتنی کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے عزائم کی تکمیل کر سکے. میں اس لیے کہ ایاز صادق صاحب نے الٹا سیدھا سا بیان دے دیا. جی, اور اب ایاز صادق صاحب بیک ٹریک کر رہے ہیں. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے میرے بیان کو غلط سمجھا ہے. میں نے ان کا کافی غور سے سنا ہے. انہوں نے جو بیان دیا ہے, میرے خیال میں انہوں نے اپنے بیان میں جان بوجھ کے ویگنس چھوڑی تھی کہ جس طرح جو چاہے انٹرپریٹ کر لے. کم از کم پی ٹی آئی کے جو ہم وزراء حضرات ہیں, میرے ساتھی حضرات ہیں, اور جو آئی ایس پی آر ہے, اس نے تو اس میں ویگنس نہیں دیکھی. انہوں نے کلیئرلی دیکھا ہے کہ یہ بڑے ڈیمیجنگ بیانات تھے. جی ہمایوں صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے باوجود جی نظامی صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا اس میں بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے کو بھارت سے جنگ نہیں چاہتا, نہ ہی اس کی جنگ جو ہے نا پالیسی ہے. اور ٹھیک ہے, اگر ہمارے پر کوئی اٹیک کرے گا تو اس کا جواب تو ضرور دیں گے ہم, لیکن اس قسم کی کو پالیسی جو ایک پاکستان کو میں جنگی اسٹیریا پیدا کر دے, وہ ہماری فوج کا یا ہمارے اور اداروں کا مطمع نظر نہیں ہے. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا, آپ کی اجازت ہو. کہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں عارف صاحب آپ کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے ان چیزوں پہ, کہ یہ جو بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا ہے, کانسٹیٹیوشن سٹیٹس, یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. میرے خیال ان کے پلانرز نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کشمیر ہے اس کا ایک ایریا جو لداخ ہے, اس میں چائنا سے ان کا بڑا پرانا لنگرنگ ڈسپیوٹ ہے, جس پہ ایک جنگ بھی ہو چکی ہے. میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے چائنا کے ساتھ, یہ اتنی جلدی ان کا ختم نہیں ہوگا, اور یہ لٹکے گا, اور یہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. اٹ میں ایون افیکٹ فاروق عبداللہ جب جیل سے باہر نکلا ہے, تو ایک تو وہ محبوبہ مفتی کے ساتھ انہوں نے تعلقات ٹھیک کیے, اور انہوں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ بھارت سے اچھا تو ہے کہ چائنیز رول آ جائے کشمیر. جی, یہ ابھی ایک نیا رخ اختیار کیا ان چیزوں نے. دوسرا, بھارت اپنے آپ کو سیکیورلی, یہ جو نیا سیکیورٹی پیراڈائم بن رہا ہے دنیا میں, جو کہ میرا خیال نان پارٹیزن ہے, بائیڈن صاحب بھی شاید اس میں بیٹر سینس ہو بہتر, لیکن اینٹی چائنا جو نیریٹو ہے اور تھنکنگ ہے وہ اب امریکہ میں موجود ہے. اور بھارت جو کہ نان الائنڈ موومنٹ میں تھا, سیکیورلی اب امریکہ کے لیپ میں بیٹھ گیا. بلکہ پاکستان اپنے کارڈز بہتر کھیل رہا ہے جہاں تک امریکہ اور چائنا اور رشیا کا تعلق ہے. ایون مڈل ایسٹ میں جہاں تک جو ایک سیریس گروپنگ ہے مڈل ایسٹ میں, گلف میں, اور ایران اور اس کے ایلائز میں, اس میں بھی آئی تھنک پاکستان
बेहतर अंदाज से अपने कार्ड्स खेल रहा है। आई थिंक इंडिया बहुत बड़ी गलती कर बैठा है और इतनी आसानी से ये इससे निकल नहीं पाएगा। हुमायूं साहब, जानना मैं ये चाह रहा हूँ, आपने जो मंजर कशी की है, 2-3 दिन पहले अमेरिका इंडिया 2+2 एक मुतनाज़ मुआहिदा करते हैं, और जो आप जिस मंज़र में पस मंज़र में बात कर रहे हैं, चाइना उसका हदफ है, फिर पाकिस्तान से मुतालिक जो है उनके बयानात आए दिन जारी रहते हैं। होना तो ये चाहिए था, और पाकिस्तान में जो सियासी बेयकीनी है, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी का अदा करते हुए पॉलिटिकली अपोजिशन को इंगेज करती है, और कल का जो सेशन था उसमें इस मुआहिदे से मुतालिक कोई करारदाद आती। कश्मीर में जो अब वो मज़ीद भारतीय लोग जायदाद ख़रीद सकते हैं, इससे मुतालिक करारदाद आती है। आप नहीं समझते आपकी हुकूमत जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको पॉलिटिकली इंगेज करने में नाकाम रही है? देखिए, इस तस्वीर के भी दो रुख हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है करप्शन के खिलाफ, और ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, इनके जो टॉप लीडरशिप है, इनके जो केसेस हैं, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से इनकी इब्तिदा हुई थी। JIT सुप्रीम कोर्ट्स ने बनाई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स के अहकामात पे ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और हमने 2 साल से सिर्फ ये देखा है कि लीडर बचाओ तहरीक चल रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हमें बड़े मुश्किल हालात मिले, जिसको हमने कोशिश करके बेहतर किया है। उस बेहतरी लाने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, महंगाई की शक्ल में, ऊपर से कोरोना आ गया। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी कोई पेशकदमी की जाती है, मसलन आप फैटफ के जो हमें लेजिस्लेशन चाहिए थी, उसमें वो 34 नुक्ते ले आए, जो कि इससे तो बेहतर यही होता कि कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होता ही ना। आई थिंक कि आप ये 20 सितंबर से जो शुरू हुआ, इसमें आप देख लें कि ये जो पार्टीज हैं, ये अवाम की फलाह बहबूद या मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या कह रही हैं, अदर देन द फैक्ट कि वो कह रही हैं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये 2 इदारे, पाकिस्तान की फौज और ISI, मेरे टोटल कंट्रोल में नहीं है। इनको भी आप पंजाब की पुलिस बना दें और पंजाब की स्पेशल ब्रांच बना दें, और मैं अपनी मर्जी से तरक्कियां करूं और ट्रांसफरें करूं ताकि ये मेरे टोटल ताबेदार बन जाएं। जैसे बाकी पाकिस्तान के इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं, तो ये इदारे भी हो जाएंगे। ये तो उनको करने नहीं देगा। जी ठीक। इस वक्त मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो 26 नकात हैं, और न सिर्फ ये बल्कि एक पार्टी 58 से और एक 81 से, और 4 मरतबा वफाक में आए हैं, 6 मरतबा पीपल पार्टी सिंध में आई है, 5 मरतबा PML पंजाब में आई है। वो अभी इस कौम को क्या पेश कर रहे हैं? मुश्किल वक्त है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में क्या पेश कर रही है जो ये कह दें कि अब हम 5वीं बार जब आएंगे इक़्तिदार में, और 6ठी बार पंजाब में, और 7वीं बार सिंध में, तो हम फलां चीज करेंगे। ठीक है निज़ामी साहब से बाहर है। निज़ामी साहब, ज़रा हुमायूं साहब को भी और अपने देखने वालों को भी सुनवाते हैं। ये आज डेवलपमेंट है जो कौमी असम्बली में PTI के फाजल MNAs हैं, रियाज फतियाना साहब, नूर आलम साहब, ख्वाजा शिराज महमूद साहब, वो महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या फरमा रहे हैं, देखिए। 94 अद्वियात की कीमतों में 510% तक इजाफा हुआ है। 3 दफा हमने कीमतें बढ़ाई हैं। तो कोई डिसीजन तो हाउस में भी कर लें, एक स्टेप आगे बढ़े, कीमतों में कमी का ऐलान करें। मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो मिनिस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, वो भी हमेशा मिली भगत करता है। उन पर उनको भी रीशफल करें और नए लोग यहाँ बिठाएं। बिल्कुल, हम PTI के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन गरीब पे जुल्म हो रहा हो, अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रही हो और हम उस पर खामोश हो जाएं। 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगा कर चला जाता है। निज़ामी साहब, ये तीनों MNAs PTI के हैं, और हुमायूं साहब फरमा रहे हैं निज़ामी साहब कि हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है करप्शन पे नो कम्प्रोमाइज़। ये भी वाज़ेह पॉलिसी है कि इकॉनमी बेहतर होगी, किताबों में लिखत पढ़त में जब ये वज़रा गर्दानते हैं बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो अवाम का जीना निज़ामी साहब दोबर हो गया है, इसका रद्द अमल क्या होगा और ये मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे?
دیکھیں یہ رولنگ پارٹی کے اپنے لوگ جو اب کہہ رہے ہیں یہی باتیں، جو اپوزیشن والے تو کہتے رہتے تھے، اور یہ واقعی یہ ہمایوں اختر صاحب کی جو جماعت ہے اس کے بہت بڑا کالا دھبا ہے کہ یہ کرپشن تو خوب آئے تھے بند کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گورننس دینے بھی آئے تھے، اس پہ تو اتنی بری طرح ناکام ہوئے شدید طریقے سے کہ کوئی اب تو نظر بھی نہیں آتا کہ آیا یہ حالات ٹھیک کر بھی کریں گے یا نہیں. حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ نے دوائیوں کا ذکر کیا، دوائیوں کو لے رہے ہیں، کون سے شعبے سے بہتری گنجائش آ رہی ہے، اور یہی چیز جو ہے اپوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع دیتی ہے حالات کو. جی ہمایوں صاحب، آپ کے اپنے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں. ہمایوں صاحب ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے جی. اوبیسلی جو حضرات بولے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آئے ہیں، تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن جیتے ہیں، لیکن اوبیسلی اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس میں جو پریشرز ہیں، دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے میں بھی مختلف وجوہات تھیں جو کہ بتائی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی جتنی انڈیا کی یا باقی دنیا کے بہت سے ایون ڈیولپڈ ممالک کی ہوئی ہے. اس کو ہم کچھ حد تک بہتر انداز سے سنبھال گئے ہیں، اور جیسے ہی دنیا کے حالات اب کرونا کی وجہ سے بہتر ہوتے ہیں تو ہماری اکانومی میں بھی ایک خاطر خواہ گروتھ آئے گی اور حالات بہتر ہوں گے. نظامی صاحب. ہمایوں صاحب یہ تو باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ مجھے تو اکانومی کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کووڈ کی صورتحال دیکھیں وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو اس صورت میں یہ وضع توقع کرنے کے حالات بہتر ہو جائیں گے میرے خیال سے. تو یہ کوئی اتنی دانشمندانہ پالیسی نہیں ہے. اور اب الیکشن کی آہستہ آہستہ، ابھی تو 2 سال ہیں لیکن بات شروع ہو جائے گی، تو اس میں آپ کیا قوم کو کہیں گے ہم نے کیا گورننس کی، ہم نے کیا قیمتیں کنٹرول کی ہیں، ہم نے کون سا ایسا تیر مارا کہ ہمیں دوبارہ لے کے آ جائیں. میں آج یہی سوچ رہا تھا صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ دوبارہ جھرلو پھرے اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے، اور تو مجھے کوئی ایسی توقع نہیں نظر آتی کہ لوگ آپ کو کیوں کرو چانس دیں گے کہ دوبارہ آئیں. دیکھیے الیکشن سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ 2021 میں کسی نہ کسی صورت میں ایک ویکسین آ جائے گی. آلریڈی چائنا کی ویکسین جو ہے، آئی تھنک 2 ویکسینز چائنا کی فیز 3 ٹرائلز میں ہیں، جو ٹرائلز میں پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، چائنا میں بھی ہو رہے ہیں. مجھے آج پتہ چلا کہ چائنا کے لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا رہے ہیں. یہ ویکسین آ جائے گی، جلد آ جائے گی، اور مڈل 2021 ٹورڈ دی اینڈ یہ حالات دنیا کے بہتر ہو جائیں گے، مجھے امید ہے. یہ آخری جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. میں آج ایک فگر دیکھ رہا تھا جی، ویسے اتفاقاً، کہ 2015 میں پاکستان کی تاریخ کا ابھی کوئی کووڈ نہیں تھا، کوئی ایسا کرائسس دنیا میں نہیں تھا، لیکن ان امپلائمنٹ ریٹ پی ایم ایل این کے دور میں 8.3% تھا. ایکسپورٹ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے عارف صاحب کہ میں اس کو $20 بلین پہ دگنی ہوئی تھی میرے دور میں، چھوڑ کے گیا تھا، اور وہ پھر بڑی پچھلے 8-10 سال میں 25 بلین، اور پیپل پارٹی کے دور میں وہ پھر نیچے $20 بلین پہ آ گئی. تو وہ سلیکٹیو فگر سے اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں کہ بہت اچھی تھی. ہاں کچھ ایریاز میں بہت بہتر تھے. ریونیو کلیکشن میں بہت ہی اچھا مظاہرہ تھا، ڈبل کیے انہوں نے ایف پی آر کے ریونیوز. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے 2 سال اگلے الیکشن سے پہلے بہتر گزار گئے اور عوام کی فلاح و بہبود کی چیزیں کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مہنگائی پہ ہم نے قابو پا لیا، تو الیکشن کے حالات جو کافی مختلف ہوں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، دعا گو ہیں ہم کہ آپ حال قابو پا لیں. بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں.
بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایاز صادق صاحب والے معاملے پہ بات کریں گے، لیکن نظامی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے ہمایوں اختر صاحب اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے، یہ ایسا کیوں معلوم ہوتا ہے نظامی صاحب کہ یہ جو معیشت ہے، عام لوگوں کا جینا، عام لوگوں کی زندگی، ان کے حالات، ان کے مسائل اور ہیں، اور وزراء کی جو ایک افسانوی دنیا ہے وہ اور ہے؟ جی یہی بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں جی سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمایوں اختر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ آئندہ 2 سال میں ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، گویا کہ پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی کہنے، لیکن ایسا ماورائی دنیا میں ہوتا ہے، حقائق اس سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے گیسٹ ہیں خرم دستگیر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں خورشید صاحب آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے جس طرح کی صورتحال جا رہی ہے اس میں؟ اکانومی کے چلے، باقی سیاسی تو ہے ہی نہیں۔ یہ حالات تو نظامی صاحب بہتر انتظام کرنے سے اور اس کے اوپر توجہ دینے سے بہتر ہوں گے نا، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹ پتلیوں کا رقص جاری ہے اور وہ گردان کرے جا رہے ہیں، سب چور ہیں، سب غدار ہیں، صرف ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ کٹ پتلیاں جو ہیں رقصاں ہیں اس وقت مختلف وزراء، انہیں تو اندازہ نہیں ہے کہ 80 روپے کلو آٹے نے عوام کی گردن کاٹ کر رکھ دی ہے، 115 روپے کلو چینی نے عوام کو زخم کر دیا ہے، اور جو دالوں کی صورتحال ہے، گھی کی صورتحال ہے، اس سے پوری قوم پریشان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے یا ان کو اسکول بھیجنا ہے۔ اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا بھی کہ پچھلے 2 سال سے ٹیکس ریونیو اور ایکسپورٹس دونوں جو ہیں وہ اس لیول کو ٹچ نہیں کر پائیں جس پہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی۔ تو نہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، نہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، کہیں سے بھی ہمیں بہتری کی جو کہتے ہیں کومپلیں وہ نہیں نظر آ رہی۔ اب ان کے پاس صرف ایک چیز ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ بھئی جو بھوک کا ڈیفیسٹ آ گیا ہے لوگوں کے، جو انہوں نے اپنی روزی کھلانی تھی اپنے بچوں کو، وہ ڈیفیسٹ تو دور نہیں ہو رہا نا، اور وہ ہر روز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب وزیر اعظم لاکھ کہیں کہ مجھے غلط رپورٹنگ کی گئی تھی، ذمہ داری ان کی ہے۔ اور جس طرح وزیر فوڈ سیکیورٹی نے پارلیمان میں کہا تھا کہ 60 لاکھ ٹن گندم پنجاب کی غائب ہو گئی، تو وہ غائب تو نہیں ہوئی نا، وہ اسمگل ہوئی افغانستان سے، اور حکومتی وزراء کی جو اس میں ملی بھگت تھی، لیکن وہ اب جب چلی گئی تو آٹا جو ہے وہ اب آج 80 روپے کلو ہے۔ اور چینی جو ہے وزیر اعظم نے خود اجازت دی کابینہ نے 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی، نتیجہ یہ کہ آج تمام تر رپورٹوں اور فورانسک کمیشن کے باوجود چینی 115 روپے ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ تو پھر میں کہوں گا یہ کٹ پتلیاں رقصاں ہیں، اور یہی نعرہ لگا رہی ہیں سب چور ہیں، سب غدار ہیں۔ جی خرم دستگیر صاحب، ایاز صادق صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ بیان ان کا پارٹی پالیسی ہے یا ذاتی حیثیت میں ہے؟ اس میں جی 2-3 معاملات ہیں جن کو ہمیں کھل کر اس کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی وزراء کا یہ کہنا کہ اس میٹنگ میں ابھی نندن کی ڈسکشن نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ میں اس میٹنگ میں تھا اور ابھی نندن کی ڈسکشن ہوئی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور کہ کیا ڈسکشن ہوئی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کو بھی اجتناب کرنا چاہیے تھا ایسے معاملات کو کھل کر سامنے لانے میں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مستقل طور پر اپنے حقوق مانگنے پر، اپنے حقوق کچلے جانے پر جب پی ڈی ایم آواز اٹھاتی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ سب غدار ہیں۔ تو اگر حکومت یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دے اور ڈسکشن کو کسی متانت کے ساتھ ہم کر سکیں، پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، ڈیفنس کی کمیٹی ہے، فارن افیئرز کی کمیٹی ہے، اس کے اندر ان کیمرہ میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہو۔ لیکن یہ بات جو ہے، یہ ایشو اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ اگر آپ مستقل طور پر غداری کے الزامات لگائیں گے تو پھر جواب میں ایسے معاملات اٹھیں گے پارلیمان میں بھی، جلسوں میں بھی، جن پہ بھی یہ کہا جائے گا جی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ یہ جو تیسری بات میں نے کرنی اس میں یہ ہے
کہ اس حکومت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو اپیز کیا ہے, اپیزمنٹ کی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم کرتارپور بنائیں گے, ہندوستان نے جواب دیا بالا کوٹ پر حملے سے. انہوں نے کرتارپور بنانا بند نہیں کیا, ہندوستان نے جواب دیا کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے تسلط کو قائم کرنے سے. وزیر اعظم نے 25 جولائی کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے, واشنگٹن سے واپس آئے تھے, کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر اپنا تسلط قائم کر لیا, قانونی طور پر, آئینی طور پر. اور پھر جو اصل بات ہے کہ پچھلے 15 ماہ سے جب سے یہ کشمیر والا معاملہ اٹھا ہے, حکومت سفارتی طور پر مفلوج ہے اور پے در پے اس کو پسپائیاں ہو رہی ہیں کہ دنیا کے کسی بھی فورم سے ہندوستان کی مذمت میں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں یہ حکومت ایک لفظ بھی حاصل نہیں کر پائی. اور انہی 15 مہینوں میں اگست 2019 میں جب ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کیا, پاکستان کی جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے, فوڈ انفلیشن, وہ انہی 15 مہینوں میں ڈبل ڈیجٹ پر ہے. تو نہ اس طرف دھیان ہے نہ اس طرف دھیان ہے, دھیان صرف ایک ہی ہے, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, آئی ایم ڈیموکریسی, اور میں اس کو واپس لے کر آؤں گا نواز شریف کو. بغض انا کی بنیاد پر ریاست نہیں چلائی جا سکتی اور نہ چل رہی ہے. جی خرم صاحب, یہ تو باتیں آپ کی سارے ٹھیک ہیں, اور میں اس پالیسی کے بھی خلاف ہوں کہ ہر شخص کو غدار قرار دے دیا جائے. اگرچہ میں ایاز صادق صاحب کے بیان یا بیانیاں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہتر ہوتا ہے کہ اس کے سینسٹیو ایشوز پہ ذرا سوچ سمجھ کے غور افشانی کی ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ آپ نے جو فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر خالی آپ یہی کہتے رہے ہیں کہ جی فلاں غدار ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, اور آپ کی جو گورننس اور حکومت کی پالیسی اور آپ کی سب سے بڑھ کے جو سیکورٹی اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپوزیشن بیشن کے علاوہ اور کچھ نہ ہو, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو کہ اب نکل رہا ہے. نہیں نظامی صاحب, آپ دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو اٹھایا جاتا ہے ہمیں غدار قرار دے دیتے ہیں. اب ہم نے سوال تو پوچھنا ہے نا کہ اتنا بھیانک واقعہ ہوا پشاور میں ابھی دہشت گردی کا, اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوا, اس سے پہلے مکران میں پاکستان نیوی کے جو اہلکار تھے ان کو بسوں سے نکال کر جو ہے شہید کیا گیا, گوادر میں بہت بھیانک واقعہ ہوا. تو جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ریز تو کرنا ہے نا کہ بھئی کون ذمہ دار ہے. آج تک اے پی ایس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کیسے فرار ہو گیا. احسان اللہ احسان جو ہے ہماری جو سرکاری جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی جو اس کے اندر اریسٹ میں تھا, وہ کیسے فرار ہو گیا. وہ فرار ہو کے دوبارہ سے ٹویٹر کے اوپر بیان دے رہے ہیں. تو یہ سوال ہم نے تو اٹھانے ہیں نا کہ پاکستانیوں کی اگر زندگیاں جا رہی ہیں, معصوم مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مدرسوں کے, ان کی زندگیاں جا رہی ہیں, جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت سینسٹیو ہے, آپ تو غدار ہیں. اسی طرح جو ایشوز دوسرے ہیں, خارجہ پالیسی میں ایف اے ٹی ایف میں اتنی بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے کہ کالے قوانین پاس کرا کر بھی وہ جو 12 ملک ریکوائرڈ تھے ہمیں گرے سے وائٹ لانے میں, وہ ہم لینے میں ناکام رہے ہیں. لیکن اس پر جب بھی بات کریں گے وہ کہیں گے نہیں آپ تو نیشنل سیکورٹی کے خلاف بات کریں. ایف اے ٹی ایف کی جب ہم نے قوانین میں جو کالے حصے ڈالے گئے تھے ہم نے ان کی مخالفت کی, اس سے بھی کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہیں, یہ غدار ہیں. لیکن ایشوز یہ ہیں کہ جب اگر آپ خود یہ کھیل شروع کریں گے غداری کا, جب آپ خود متون کرنا شروع کریں گے, تو ایسے معاملات جو ابھی تک ہم سب جو ہیں اپنی ہم نے ایسی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں جس میں نیشنل سیکورٹی کے ڈیپسٹ ایشوز انوالو تھے, ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں غدار قرار دے دیں. اور ایک جو سیاسی اس کا اینگل یہ ہے کہ گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو چونکہ جلسہ جو ہے وہ ہمارے دوستوں نے ہم سب نے مل کر کروایا, کامیاب جلسہ کرایا, اس میں میرے اوپر جو پرچہ ہے اس میں بھی بغاوت کی جو شک ہے وہ ڈال دی گئی ہے کہ جی انہوں نے بغاوت کی ہے عوامی اجتماع کر کے. تو جب اس طرح کریں گے تو پھر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ باہر آئیں گی. ٹھیک ہے خرم صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کا جو حدوں سے پار والا بیانیہ ہے, کیا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی اس بیانیے میں ساتھ دیں گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن خرم صاحب پہلے بھی ایک سوال آپ سے پوچھا تھا, بریف اینڈ پریسائز آنسر چاہ رہا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کا یہ بیان پارٹی پالیسی ہے یا ذاتی حیثیت میں ہے, اور اگر ذاتی حیثیت میں ہے تو پارٹی لیڈرشپ نے کوئی ایکسپلینیشن ان سے طلب کی ہے؟ جی ایاز صاحب کو بھائی یہ تو کوئی تھوڑا سا آپ کا کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایک بات کر دی ہے, اس کی تردید بھی آ گئی ہے. یہ سارا معاملہ یہی ہے کہ یہ تو جب کوئی مورخ لکھیں گے کہ ایکچولی اس میٹنگ میں کیا ہوا, شاید میں بھی کسی دن لکھ دوں کیونکہ میں بھی اس کا شائنی شاہد ہوں, تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کھول کر کی ہے, اس کی تردید بھی کر دی گئی ہے. اس معاملے کو آپ جتنا آگے لے کر جائیں گے اتنا ہی میرے خیال میں معاملات مزید بگڑیں گے. تو ان سے ایکسپلینیشن جو قائد نواز شریف اور سینئر وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں اس وقت شاہد خاقان عباسی, وہ بات کریں گے. لیکن ایشو یہی رہے گا کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اور غدار قرار دینے کی پالیسی جو ہے وہ کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہے. نظامی صاحب. خرم دستگیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میٹنگ کے حوالے سے جس میں ایاز صادق صاحب نے یہ بات اگر کی تھی تو اس کے اگر اصل حقائق سامنے لائے جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور یہ ایسے ہی نہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل, لیکن میں وہی کہوں گا نا, میں خود چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وزیر دفاع رہ چکا ہوں, تو یہ ایسے معاملات ہیں جو قوم کے سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم سب کے جو ذاتی تعصبات ہیں, ہماری اپنے جو کہنا چاہیے کس حد تک شجاعت ہے یا نہیں ہے ہم میں, وہ سب ایسی میٹنگز میں ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو یہ بات یہی کہ ایک پالیسی اختیار اس حکومت کی طرف سے کی گئی. مسلم لیگ نون اس پالیسی کی ضرور مخالفت کرتی ہے کہ ابھینندن کو واپس دینا جو ہے وہ ہندوستان کی اپیزمنٹ تھی, جس کی ہم نے نہ ہی اس میٹنگ میں مخالفت کی نہ ہی اگلے دن پارلیمان میں مخالفت کی. لیکن اس گورنمنٹ کی جو اپیزمنٹ پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے ہندوستان سے کسی بھی طرح تعلقات کو بہتر کرنے میں. ہم نے بار بار کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کرتارپور کھول رہے ہیں. ہندوستان نے آگے سے ایک سخت اور پاکستان کو تباہ کرنے والے ہی پیغامات مستقل ان کے پرائم منسٹر مودی کی طرف سے, ڈیفنس منسٹر سے, فارن منسٹر سے اسی طرح کے بیانات آئے. تو یہ جو اس حکومت کی پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی اپیزمنٹ کی, جس کو یہ ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کی تھی. لیکن یہ کلیئر ہے ابھینندن اس کی ایک کڑی تھی. تو اس پہ تو آپ جیسے جو ماشاءاللہ بڑے ویل انفارمڈ اور بالغ نظر لوگ ہیں وہ بھی اس پر سوچ کے لکھ سکتے ہیں. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اس طرح ہے اس کی کارروائی سامنے نہ ہی آئے تو بہتر ہے. نظامی صاحب. تو خرم صاحب یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے کہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے انڈیا کی طرف, ایک اپیزمنٹ کی پالیسی کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم وہ کریں جو ہم کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ اندر سے معاملات اور چل رہے ہوں, باہر سے ایک اور لائن چل رہی ہو, اور اسی بنا پر پاکستانی قوم کنفیوز ہو کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا رہے ہیں. جی پاکستانی قوم کنفیوز ہے. میرے جیسے پارلیمان کے اراکین جو ایسے معاملات کے اوپر پڑھتے بھی ہیں, غور بھی رکھتے ہیں, ہم بھی کنفیوز ہیں کہ ایک طرف تو اتنی ہارڈ لائن ہے ہندوستان کے اوپر جو بیانات میں دی جاتی ہے, لیکن کشمیر کے معاملے پر ہمارا رسپانس کیا ہے سوائے یہ کہ ہم نے ایک نقشہ اور ایک نغمہ ریلیز کیا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ میں پھر کہوں گا دنیا کے کسی بھی سفارتی فورم سے ہندوستان کی مذمت میں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں ایک لفظ بھی بلند نہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی بین الاقوامی میڈیا نے کشمیر کو بڑی کوریج دی ہے. بھئی دنیا بدل گئی ہے, جو آج کے ٹولز اویلیبل ہیں اس کی وجہ سے کوریج بڑھنی تھی. یاد ہے کہ کوریج اتنی بڑی ہے کہ وہ جو 4 فوٹوگرافرز جنہوں نے کشمیر کا یہ معاملہ کور کیا تھا ان کو امریکہ کا جو ہائیسٹ جرنلزم ایوارڈ ہے پولیٹزر پرائز اس سال ملا ہے فوٹوگرافی میں. ہم نے وہ بھی تصویریں ساری دیکھی ہیں.
لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ چاہے وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ہو, OIC ہو, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو, دوسرے جو بہت سارے بین الاقوامی فورمز ہیں, یورپ کے اپنے علیحدہ ہیں, ساؤتھ امریکہ میں, کسی نے بھی ہندوستان کی مذمت نہیں کی کہ انہوں نے یہ 5 اگست 2019 کا ایکشن کیوں لیا, اور کسی نے اس بات کا اعادہ نہیں کیا کہ کشمیر کو UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت حق خود ارادیت حاصل ہے. یہ جو ناکامی ہے, دیکھیں ایک طرف تو ریٹرک ہے, لیکن اصل جب ہم کہتے ہیں نا آخر میں کاغذ پہ کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, وہاں حکومت کی کارکردگی صفر ہے, اور فاٹف نے اس کے اوپر ایک اور مہر لگا دی. ٹھیک. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کرتارپور جو ہے, دستگیر صاحب, جو کرتارپور ہے, بڑا یہاں پہ اس پر پیسے بھی بڑے خرچ ہوئے, بڑا تنتنے کا اس کا افتتاح بھی کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہمارا فارن پالیسی کا کوئی ایک بھی ہدف پورا ہوا ہے؟ کیا انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے موقف اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں ہمارے موقف پہ قائل ہو گئے, یا پیچھے چلے گئے ہیں؟ ہمارا جو خارجہ پالیسی کا یہ سب سے اہم ستون ہے. یہی پریسائسلی یہ سوال ہے نظامی صاحب جو بار بار پوچھا جانا چاہیے. اگر آپ اس کو علیحدہ کر کے کرتارپور کو لیں گے تو وہ ایک کہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی جو مائنورٹی ہے, ریلیجس مائنورٹی سکھ جو اس پار رہتے ہیں, ان کو ان کی جو بہت مقدس جگہ ہیں ان تک رسائی دینا کوئی ایسی جو ہے خراب بات نہیں ہے. لیکن ایسے وقت میں کرنا جب ہندوستان مستقل, اور آج کا نہیں, 2014 سے جب سے مودی صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں, ہر لحاظ سے جو ہے وہ موو کرتے ہیں. اور جب ہم یہ کرتارپور کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی کلبھوشن کے اوپر جو خفیہ قانون سازی کی گئی, اس کا کیا رزلٹ آیا ہمیں کہ انہوں نے دوبارہ یہ آرڈیننس ایکسٹینڈ بھی کرایا ہے, لیکن کیا اس سے کسی بھی طرح پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سچویشن ہے یا ساکھ ہے اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ یا جو ہے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کلبھوشن کو کاؤنسلر ایکسس دیتے ہیں, وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ عدالت میں گئی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی, جی اس کے لیے وکیل مقرر کریں, ہندوستان اس پہ موو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اپیزمنٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ اس حکومت کی پچھلے 28 ماہ سے اپیزمنٹ کی پالیسی ہندوستان کی ایک سوال ناکام ہو گئی ہے. اور دوسری جگہ اگر فارن پالیسی دیکھیں تو ہم نے اپنے جو سب سے قریبی دوست تھے سعودی عرب اور چائنا, دونوں کو سخت ناراض کر لیا. خرم صاحب, PDM سے متعلق میں جاننا چاہوں گا, جو بیانیہ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون اختیار کر چکی ہے, یہ بیانیہ اختیار کرنے سے پہلے PDM میں شریک دیگر جماعتیں, میجر جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی, کیا ان کو اعتماد میں لیا گیا اور وہ آپ کی لائن سے ایگری کر رہے ہیں؟ جی, PDM میں ابھی تک تو جس دستاویز پر دستخط ہوئے ہیں وہ 27 نکات ہیں جو 20 ستمبر کو سب پارٹیوں نے سائن کیے تھے, اور مسلم لیگ کی طرف سے شہباز شریف صاحب. ابھی تک وہی ایجنڈا ہے. میاں نواز شریف تو اس ایجنڈے کے اوپر زیادہ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے عوام کا حق حاکمیت اس ملک میں حاصل کرنا ہے تو ابھی یہ کوئی ہم 1950 کی دہائی کی بات نہیں کرے, چند سال پہلے, 2 3 4 سال پہلے جو عوام کی حق حاکمیت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اس کا حساب لینا بھی اس میں شامل ہے. تو PDM کی آپ دیکھ لیں تقاریر, گجرانوالہ میں بھی, کراچی میں بھی, کوئٹہ میں بھی, سب نے اپنے حقوق کی بات کی ہے, کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے ایشو کہ جی PDM جو ہے وہ میاں نواز شریف کی تقریروں پر تو دستخط نہیں کرے گا, وہ تو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, لیکن وہ جو 27 نکات جن پر ہم دستخط کیے تھے اس پر ہم بھی قائم ہیں اور PDM بھی قائم ہے. نظامی صاحب. جی, یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی کہ PDI پہ ہم سب قائم ہیں. PDM دیکھنا ایک متفرق جماعتوں کا اتحاد ہے. اینڈ ٹو بی فیئر, یہ جو اس قسم کے الائنس ہوتے ہیں ان میں مختلف لوگوں کی پالیسیز جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جو ساری باتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہے, یا ان سے بھی زیادہ جو اچکزئی صاحب کا ایجنڈا ہے اس پہ PMLN سپورٹ کرتی ہے, ان کو یہ غلط ہوگا. ہاں, اگر آپ کہیں
کہ PDM اور PMLN اور یہ موٹی موٹی باتوں پہ متفق ہے. میرے خیال سے یہ اتفاق کریں اس سے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، شہریاں آزادیاں ہو، فیشزم کا خاتمہ ہو، آج چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق ملیں. یہ اس قسم کی چیزوں پہ جنرلٹی میں ہے، لیکن جو اسپیسیفکس میں جب جاتے ہیں تو وہ تو پھر کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے. جی اچھا، خرم صاحب، نظامی صاحب نے جو بات کی ہے، خرم صاحب نظامی صاحب نے جو بات کی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کا 27 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ تو آپ کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو انڈیویجول پارٹی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس سے کوئی اثر پڑے گا PDM پہ؟ جی اللہ تعالیٰ کے کرم سے PDM بالکل مضبوط ہے. وہ تمام تر خدشات کا اظہار کیا گیا کہ میاں نواز شریف نے کراچی میں تقریر نہیں کی یا کوئٹہ میں جو ہیں وہ بلاول بھٹو تقریر کریں گے یا نہیں، لیکن تقریریں ہو رہی ہیں اور بنیادی ایجنڈا ایک ہی ہے. لیکن آپ ایک بات ناظرین کے سامنے آنی چاہیے. پورے پاکستان میں 21 کروڑ کی آبادی ہے. صرف ایک شخص ایسا ہے جس کو وزارت عظمیٰ کا تقریباً 9 سال سے زائد کا تجربہ ہے، اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور جو زخم ان کو لگے ہیں، جو ان کے تجربات ہوئے ہیں، وہ اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے. وہ اسے سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھے، انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب اگر آج اس کو ہم غداری قرار دے دیں، ہم کہیں کہ جی یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آئین کا وعدہ ہے کہ پاکستان کا جو حق اقتدار ہے، ٹھیک ہے. خرم صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. خرم دستگیر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ وعدہ پورا کروانا ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.